السلام علیکم خواتین و حضرات، ذکر اللہ کی اقسام کے اوپر نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ کافی دن بعد ویڈیو آتی ہے، معذرت چاہتا ہوں بھائی، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے اور بہت سارے کاموں میں ہاتھ اڑایا ہوا ہے۔ اچھا، کوئی بھی ذکر ہو، مطلب کوئی قرآنی آیت ہو، کوئی اللہ اسم الہی ہو، اللہ کا نام ہو، تو یا درود شریف کا کوئی طریقہ، آپ نے درود شریف کسی قسم کا آپ پڑھتے تو یہ سب ذکر کے اندر آتا ہے۔ ذکر الہی اللہ کے ناموں کا ذکر یا کسی قرآنی آیت کا ذکر اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ذکر کا کمال یہ ہے کہ ذاکر اور مذکور کے درمیان سے تمام حجابات ہٹ جائیں۔ ذکر کی اقسام کی کئی جہتیں، طریقے رائج ہیں اور مشہور ہیں، اور کتابیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو ایک ویڈیو کے اندر ان چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے، بہت بلکہ ناممکن ہے۔ کچھ مشہور طریقے میں اس ویڈیو کے اندر ذکر کر دیتا ہوں، لیکن طریقہ وہی مفید ہے جو آپ کا شیخ آپ کو بتائیں، آپ سے کہیں کرنے کو، آپ کو حکم دیں، کیونکہ شیخ جو آپ کو ذکر دیتے ہیں وہ مرید کے حساب سے دیتے ہیں، ان کے تمام تر معاملات پیش نظر رکھ کے دیتے ہیں، تاکہ رجت وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ رجت کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا۔ تو کوئی ذکر اذکار جب آپ کتابوں سے پڑھ کے کوئی ذکر وغیرہ شروع کر دیتے ہیں نا، اور کسی کی اجازت نہیں لی جاتی، کسی شیخ سے ذکر کسی استاد سے نہیں لیا جاتا، تو پھر اس کی رجت پڑ سکتی ہے پلٹ جانا۔ تو رجت کا مطلب ہے کہ چیز کا الٹا ہو جانا۔ اب ایک مقدار وقت کی دی جاتی ہے، ایک خاص تعداد دی جاتی ہے جو شیخ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ شیخ کے ضروری کیوں ہے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ شیخ اس دریا میں غوطہ زن ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پہ اس دریا کے اندر جا کے ایک پتے کا موتی نکال لاتے ہیں، آسان رستہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ چھوٹا رستہ کیا ہے، کہ بھئی ادھر سے جانا ہے، یہ کرتے ہوئے، اور سیدھا وہ موتی اٹھا کے سمندر میں سے لے آنا ہے۔ تو وہ رستہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو اصل گائیڈ کر دیں گے کہ یہ شارٹیسٹ پاسبل رستہ ہے، آسان رستہ ہے، اس کے ذریعے جاؤ، بغیر مشکلات کے جاؤ، بغیر رجت کے جاؤ، ہم نے کیونکہ دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے دراصل شیخ کا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ بسا اوقات ذکر بغیر اجازت کے کرنے سے، کتابوں سے دیکھ کے پڑھنے سے، کسی سے سن لے کے کر لینے سے روزانہ لوگ شروع کر دیتے ہیں نا، دیکھیں ثواب تو ہوگا، لیکن جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ شیخ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، ورنہ رجت کا سامنا ہو سکتا ہے، اللہ بچائے، آمین۔ اسماء الہیہ کا جو ذکر ہوتا ہے اس کو عام طور پر ذکر الہی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے مشہور طریقہ کار ہے ذکر اللہ کا، ذکر الہی کا۔ اللہ کے جو نام ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا، ان میں ایک سے زائد ناموں کو ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی طریقہ رائج ہے ذکر کرنے کے اندر، لیکن جو بھی کیا جائے اپنے شیخ کی اجازت سے کیا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ ذکر اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے سب سے تیز طریقہ کار ہے، اس کو اس طرح کہہ لیں۔ اس میں اللہ ذات کا جو ذکر اور مراقبہ ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، لیکن جو بھی ذکر کریں، بار بار میں تلقین کرتا ہوں کہ شیخ سے، استاد سے لے کے کریں، کیونکہ شیخ اور استاد اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو وہ جو ایک آسان الفاظ میں ہے کہ سارا لوڈ اس کا شیخ کے اوپر ہوتا ہے۔ ذکر کی اقسام جو مشہور ہیں ان میں سے ذکر لسانی، لسانی کا مطلب زبانی، یعنی کہ جو زبان سے بآواز بلند ذکر کیا جاتا ہے، اللہ، کچھ بھی آپ ذکر کریں اللہ کے ناموں کا، تو بائے زبان جہری جو ذکر کیا جاتا ہے، تیز آواز کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے، جس کی آواز لوگوں کو سنائی دے یا آپ کو سنائی دے، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی یا ذکر نفسانی یا نفسی۔ یہ لطیفہ نفس کا ذکر ہے، لطیفہ ناسوت کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ اس ذکر ناسوتی بھی کہلاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھے نا، تمام عالمین، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پہلا ذکر نفسانی یا نفسی، اور یہ ذکر ناسوتی بھی کہلاتا ہے کیونکہ ناسوت کا ہے، یہ ہے معاملہ، زبان سے بجہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر قلبی دوسرے نمبر پہ آتا ہے، یہ یقیناً قلب سے کیا جاتا ہوگا، اس میں زبان سے کہنے کی حاجت نہیں ہے، اس کو دل میں، قلب میں تصور قائم کیا جاتا ہے۔ مراقبہ بڑی مشہور لفظ ہے، بڑا مشہور لفظ ہے، تو مراقبہ جو ہے وہ ذکر قلبی کی قسم ہے، جیسے مختلف اللہ کا مراقبہ کرتے ہیں لوگ، اور بھی مختلف، استغفر اللہ کا مراقبہ کر لیا کسی نے، اللہ، اور بھی دیگر اذکار کیے جاتے ہیں مراقبے کے اندر، تو یہ ذکر قلبی ہو گیا۔
یہ عالم ملکوت کا ذکر ہوگا تو ذکر ملکوتی بھی کہلائے گا۔ اسی طرح اچھا، مراقبے پہ میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں غالباً، میرا خیال ہے میں بنا چکا ہوں۔ مراقبے کا مطلب تصور جمانا، تو اللہ کا تصور جمایا، اللہ کے کسی اسم کا تصور جمایا قلب کے اوپر، اور اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر۔ تیسرا ذکر یقیناً تیسری مقام کون سا بتایا تھا؟ روحی، تو ذکر روحی، اس کو ذکر جبروتی بھی کہیں گے، ملکوتی سے اوپر جبروتی، اس کو ذکر جبروتی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بڑا مشہور ہے اس مقام پہ۔ اب مراقبہ بھی کیا جائے گا اور ذکر بھی کیا جائے گا، لیکن دل میں، تصور میں۔ یہ بڑی کیچی بات ہے، تصور میں پکڑنا، اور یہ آپ کو شیخ جب کچھ دیں گے تو ساتھ میں اس کی تعلیم بھی دیں گے، اس کو اللہ آپ کو سمجھا دے گا آپ کے دل کے اندر کہ کیسے کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو ذکر جبروتی بھی اس کو کہتے ہیں، ذکر روحی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ مقام کیا ہوتا ہے؟ مشاہدے کا مقام۔ پہلا مقام تھا مراقبے کا، اب آ گیا مشاہدے کا مقام۔ اسماء صفات الہی، اسماء و صفات الہی کا جو اس کے اندر تعلیم، آپ اس کا نظارہ کرتے ہیں، اس کے جلوے دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ مقام مشاہدے کا مقام ہے۔ اس کے بعد اگلا مقام تھا سری، تو ذکر سری، اس کو ذکر لاہوتی بھی کہیں گے کیونکہ اگلا مقام لاہوت ہے۔ اسے چل رہا ہے نا، بالکل آسان سی بات ہے، ایک دفعہ مقامات یاد ہو گئے تو سارے ذکر کی ترتیب بھی پتہ چل جائے گی۔ اس میں ذات بے جہت و بے مثل کا انوار و تجلیات ذاکر کے سر پر یا قلب پر کہہ لیں ظاہر ہوتے ہیں، وہ اس کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ مشاہدے سے اوپر کا مقام ہے، معائنہ۔ پہلا مقام تھا مراقبہ، پھر آیا مشاہدہ، اب آیا معائنہ، اللہ رب العزت کی بے مثل ذات کا معائنہ، تو یہ ذکر سری ہو گیا۔ تو یہ تو وہ مشہور ذکر کی اقسام ہیں جو عام طور پر رائج ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ذکر کی اقسام ہیں جس کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن کچھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرات سہروردی سلسلے سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ ذکر مریضہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ مریض کے جیسے کرانے کی آواز نکالتے ہیں۔ اسی طرح حضرات چشتیہ ذکر عشق کیا کرا کرتے ہیں، جس میں مست ہونے کی آوازیں نکالا کرتے ہیں، ذوق و شوق کی آوازیں نکالا کرتے ہیں۔ اللہ۔ حضرات قادریہ کے اندر، قادری سلسلے کے اندر ایک ذکر بڑا ہے محزونہ، اس میں غمگین آوازیں نکالی جاتی ہیں، بڑے شغل ہیں، اس کو شغل بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف شغل تمام سلاسل کے اندر چلتے چلے آ رہے ہیں، ان کے اکابرین، ان کے شیوخ نے ان کو وہ بتائے ہوتے ہیں، اور سینہ بسینہ وہ چلتے چلے جاتے ہیں اس خاندان، اس سلسلے کے اندر۔ ایک کہلاتا ہے ذکر رابطہ، ظاہر یا غیب میں اپنے شیخ سے رابطہ قائم کرنا، یعنی کہ تصور میں کبھی رابطہ قائم کرنا ہو یا سامنے بیٹھے ہوئے بادب ہو کے ان سے رابطہ قائم کرنا ہو، تو یہ دونوں تصورات کا جو ذکر ہے وہ ذکر رابطہ کہلاتا ہے، شیخ سے رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا مشہور ذکر جو بہت سارے سلاسل کیا بلکہ بہت سارے مذاہب میں رائج ہے، یوگا کا طریقہ جسے کہتے ہیں، حب سے بیدم کا ذکر، جس میں سانس بند کر کے ایک طرح سے مراقبہ ہی کیا جاتا ہے، یوگا کیا جاتا ہے، سانس روک کے کوئی بھی پریکٹس کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ذکر بڑا مشہور پاس انفاس کا ذکر، جس میں سانس بند کر کے چھوڑی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، کبھی سانس اندر کبھی باہر، مختلف طریقوں میں، مختلف سلاسل میں مختلف رائج ہیں طریقہ کار اس کے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی آپ کو ذکر اللہ کی اقسام، ذکر کی اقسام سے روشناس کرانے کے لیے۔ اگر عشق پہ، روحانیت پہ آپ کو کوئی مزیدار باتیں سننی ہیں، اور جو باتیں اس چینل پہ اب تک نہ ہوئی ہوں، ایسی عشق میں جب بیان کریں گے تو کوئی ہمیں اگر رابطہ کرنا چاہے تو اسکرین پہ آپ کے نمبر آ رہا ہوگا، رابطہ کر لیں۔ کراچی میں ہیں تو آسانی سے ہم حاضر ہو جائیں گے، باہر ہیں تو ہمیں ٹکٹ بھیج دیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ تو اچھی اچھی باتیں کریں گے آپ سے، روحانیت سے روشناس کرانے کی کوشش ہے اس چینل پہ، تو ویسے بھی کریں گے آپ سے، مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، دیر میں آنے کی ویڈیو پہ معذرت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔